نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میرے تمام ویورز ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خیر سے رکھے، اللہ ٹھیک رکھے، اللہ اچھا رکھے، اپنے فضل سے رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت ساری بہنوں نے، بھائیوں نے بھی، خاص کر ہماری بہنوں نے بہت سارے مسائل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جناب علی جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں، سفلی کی علامات کیا ہوتی ہیں، اثرات کی علامات کیا ہوتی ہیں، نظر بد کی علامات کیا ہوتی ہیں، آسیب کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو محترم ان کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ ناحق آپ پریشان ہو جاتے ہیں، چیک کراتے پھرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں وہ سمجھ تو آتا نہیں، کیمسٹری سمجھ میں آتی نہیں، نہ انسان کی نہ روح کی، اور جھوٹ بول دیا جاتا ہے جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی آپ کے نام پہ بہت بڑے تعویذ گڑے ہوئے ہیں، قبر میں گڑے ہوئے ہیں، درخت میں لٹکے ہوئے ہیں، آپ کے نام کا پتلا گڑا ہوا ہے، قبر میں لٹکا ہوا ہے، ادھر ادھر لٹکا ہوا ہے، قبرستان میں لٹکا ہوا ہے، آپ کے نام پہ تالا پڑھ کے چائنا کا وہ جناب سمندر میں ڈالا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ کے خاندان میں جو چھوٹے قد کی ایک کالے رنگ کی جو موٹی سی عورت اس نے جادو کیا، وہ بیچاری چھوٹے قد کی، اللہ رحم کرے اس کے اوپر، وہ بیچاری نہ گناہ نہ قصور، اور ساری کہانی اس پر فٹ کی جاتی ہے، یعنی گھسے پٹے بازاری جملے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے مسلمانوں میں اور جنگ اور توڑ پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مسلسل مزید آپ کو شکی اور مزید وہمی کیا جا رہا ہے، آپ کا علاج نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ جادو کی کیفیت میں، ٹھیک ہے نا، آپ کا کانشیس جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں کانسنٹریٹ نہیں بنے گی، اور آپ ایک ہی وقت میں 10 باتیں یا 10 دشاؤں میں سوچ رہے ہوں گے۔ آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ کرنے کے بعد آپ اپنے فیصلے کو ڈسمس کر دیں گے کہ بھائی کر تو لیا میں نے فیصلہ بڑا سوچ کے، مگر مجھے یہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جادو کی علامت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جادو میں ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ باڈی کے کسی ایک جگہ ایسا مخصوص درد ہوگا کہ وہ عام سا درد ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامات جادو کی ہیں۔ اذان ہوگی تو اس میں آپ تکلیف میں آ جائیں گے۔ ٹی وی آپ کے گھر میں اگر ٹی وی اور ایل سی ڈی لگا ہوا ہے تو اس میں جناب پروگرام چلتے چلتے اچانک کوئی اذان آ گئی کسی چینل پہ، تو آپ 2 سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ اس چینل کو آگے پیچھے کر دو گے فوری طور پر۔ آپ سے وہ چینل دیکھنا، اذان دیکھنا برداشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا قرآن آ گیا، اچانک تلاوت آ گئی قاری عبدالباسط صاحب کی یا کسی اور بڑے بزرگ کی، کسی کی بھی، تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی، آپ فوراً اس چینل کو چینج کریں گے۔ اور اگر کسی دوسرے شخص نے لگا دیا، آپ دیکھا کہ آپ پپا کو، اپنے مما کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ چینل چینج کرو، ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ اٹھ کے کمرے سے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامات ہیں جادو کی، صحیح۔ دوسری چیز ہوتی ہے سفلی۔ سفلی میں جب سفلی کی کارروائی کسی کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ گھر میں اکثر جگہ پہ، کونوں پہ، دیواروں پہ خون کے اثرات ملتے ہیں۔ آپ کی الماری میں لٹکے کپڑے جو ہے اس میں خون کے دھبے یا زنگ کے دھبے ملتے ہیں، یا کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں، یا کپڑوں میں سوراخ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بدبو، اسمیل آپ کو گھر میں کہیں نہ کہیں ہر وقت آ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفلی کی حالت میں آپ خود بھی پاکی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے غسل واجب کرنا اور آپ کہتے ہیں صبح کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، کل کر لوں گا، یار مفتی صاحب کو تیمم کا ہی فتویٰ بتا دو، سردی بہت لگ رہی ہے۔ حالانکہ پانی گرم آپ کے گھر میں دستیاب ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے کہ گرم پانی دستیاب ہو جائے، آپ غسل کر لیں، مگر آپ اس راہ پہ نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں سفلی کی، جہاں خون ہے، گند ہے، غلاظت نظر آ رہی ہے، گند نظر آ رہی ہے، اور جناب علی آپ کو کھانے میں کیڑے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھلا مما نے آپ کی بہترین قسم کی بریانی پکائی، مٹن بریانی، اور مما کہہ رہی ہیں بیچارہ بچہ کھائے گا تو اپریشیٹ کرے گا، بچہ کہہ رہا مما اس میں کیڑے کیوں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں سفلی کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات جو آسیبی کیفیت ہوتی ہے، اس میں محض بوجھ ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں تو اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، چل رہے ہیں تو چلنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، باڈی ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل لوں، باڈی چل رہی ہے 1.25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ اسی طرح سوئے تو لگتا ہے کہ اوپر جو ہے 2.5 من کا بوجھ ہے، سیدھے لیٹے تو سینہ بند ہو رہا ہے، الٹے لیٹے تو پھر پوری کمر جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دم گھٹنے کی کیفیت ہے، حالانکہ آپ کا سائنس سسٹم ٹھیک ہے، آپ کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، آپ کا دل ٹھیک ہے، مگر آپ کی سانس بھاری پڑ رہی ہے، آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، بھاری محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی اٹھنے کو، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ یہ آسیب کی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کیفیات کا علاج تو آپ اپنے معتبر قسم کے
جو روحانی معالج ہوں گے ان سے آپ کروا ہی لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو مارکیٹ میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو شکی وہمی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ان باتوں کا علاج اپنی جگہ، مگر سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ہو سکے تو آپ دن میں غسل ضرور کر لیں گرم پانی سے، ٹھیک ہے نا۔ اور صابن جو ہو بہتر ہے کہ کوئی بھی کاربالک ایسڈ والا ہو یا نیم کا صابن مل جائے، نیم کا صابن آپ کو دکانوں سے ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی بہتری آنے میں، آپ کے علاج ہونے میں جلدی ہو جاتی ہے۔ اور انہی تینوں صورتوں میں بندش بھی ہوتی ہے، رکاوٹ بھی ہوتی ہے، معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، رشتوں میں بھی خرابی ہوتی ہے، رشتے والے آ جاتے ہیں، اتنی بڑی مٹھائی آپ کو دے جاتے ہیں اور پھر پلٹ کے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی رشتہ نہیں کرنا ہے تو کم از کم اپنی دی ہوئی مٹھائی تو واپس لے جاؤ ہمارے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیات، بندش کی جو کیفیت ہے وہ جادو سے بھی ہوتی ہے، نظر حسد سے بھی ہوتی ہے، اور جناب علی آسیب سے بھی ہوتی ہے، اور سفلی سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علاج اپنی جگہ کروا لیجئے گا کوئی اچھا سا معالج دیکھ کر، مگر آپ نے گرم پانی سے نیم کے صابن سے غسل کرنے کا اہتمام ضرور کرنا ہے ہر حال میں، تب تو یقین کیجئے کہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔